جی ہاں ناظرین، پکی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ واجد۔ جی ہاں، اور آج پکی خبر میں ہمارے ساتھ ایک نہایت ہی شفیق اور بہت بڑی شخصیت موجود ہیں۔ جی ہاں، کونسل جنرل مینچسٹر طارق وزیر صاحب۔ اور طارق وزیر صاحب کو مینچسٹر میں تقریباً سال ہو گیا ہے، اور آج ان سے کچھ جانتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں کہ چارج سنبھالنے سے پہلے ان کے کیا کیا ارادے تھے کہ مینچسٹر میں جا کر کیا کیا کرنا ہے، کون کون سی تبدیلیاں کرنی ہیں، اور اس کے بعد ان کے فیوچر کے کیا آگے ان کا کیا ارادے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی کمیونٹی کے لیے کون سا ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے جتنے بھی سی جیز کونسل جنرل آئے انہوں نے نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ گریٹر مینچسٹر کی جو کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی، اس سے ان کو کس قسم کی توقعات ہیں، ان سے کس قسم کا یہ تعاون چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت پاکستان کو سفارت خانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، کن اقدامات کی حکومت کی طرف سے ضرورت ہے۔ جی، یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہم کونسل جنرل طارق وزیر صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ جی، سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ ایز اے کونسل جنرل مینچسٹر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے آپ کن کن تبدیلیوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ چارج سنبھالنے کے بعد کون کون سی تبدیلیاں کرنی ہیں، اور کہاں تک ان میں ابھی تک آپ کو کامیابی ملی ہے؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے یہاں آنے کا اور یہ موقع دینے کا کہ ہم ایک بار پھر اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کو اپنی جو باتیں ہیں وہ بتائیں۔ تو مجھے یہ فائدہ ہوا جب میں، آپ کو پتہ ہے، آسٹریلیا میں تھا پوسٹڈ، تو میری جب تعیناتی ہوئی تو اس کے بعد کافی گیپ رہا بیچ میں یہاں ہم آنے تک کا، اور اس میں مجھے کافی ٹائم ملا، کافی مجھے اسپیس ملی کہ میں سوچوں، پلان کروں کہ جب میں یہاں پہ آؤں گا تو اس کے بعد کیا ہم نے کرنا ہے، کیا چیزیں آگے لے کے چلنی ہے، کن چیزوں میں امپرومنٹ چاہیے۔ تو شکر الحمدللہ اس لحاظ سے تو یہ بہتر رہ گیا کہ مجھے بہت ٹائم ملا سوچنے کا اور مینچسٹر کے بارے میں سمجھنے کا۔ اس سے پہلے میں نے اپنی اسٹڈی کی، اور بہت سی چیزیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا، اور ہوتا ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی میں اچھی اور پازیٹیو تبدیلیاں لائے۔ تو مینچسٹر کے حوالے سے اور کونسلیٹ کے حوالے سے مجھے بہت سی باتیں معلوم تھیں، اور انتظامی لحاظ سے بھی بہت سے آئیڈیاز میرے ذہن میں تھے جن کو میں عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا، اور ابھی بھی اس میں سے کچھ ہے جو کروں گا۔ تو اس لحاظ سے ایک تو ہوتا ہے نا اسپیس یوٹیلائزیشن، جو ہمارا سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے ہمارے مشنز میں، تو اس حوالے سے میں نے کچھ سوچا تھا کہ تھوڑی سی ذرا ری آرگنائزیشن اور ریفابشمنٹ اس طرح کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں سے بالمشافہ ملنے کا جو میرا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے کہ میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں ہمیشہ۔ جب میں پہلے بھی کونسلیٹ میں دبئی میں تھا تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میں لوگوں سے انٹریکٹ کروں خود۔ تو وہ میرا ایک پلان تھا کہ جو میں نے سوچا تھا کہ بتدریج میں کس طرح مختلف سیگمنٹ سے، تو وہ پلان کر کے میں سارا جب ادھر پہنچا تو آپ کو پتہ یہ سچویشن جس طرح کی تھی، لیکن اس میں بھی ہم نے جو کوشش کی الحمدللہ کہ جو میں نے پلان کیا ہوا تھا 100% تو وہ نہ بھی ہو سکا، لیکن ہم نے کوشش بڑی کی کہ جتنا ہم اس کے قریب لے جا سکیں۔ تو یہ مختلف حوالوں سے پلاننگ تھی میری، یہاں کے جو لوگوں کو سروس ڈیلیوری کے حوالے سے آسانیاں دینے کے لیے، اور جو موجودہ سچویشن ہے، سسٹم ہے ہمارا، اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے میں نے یہ پلاننگ کی تھی۔ اچھا سی جی صاحب، جب آپ نے چارج سنبھالا ایک سال پہلے تو حالات بڑے ٹف تھے، ٹائٹ تھے کرونا کی وجہ سے، تو کیسا رہا یہ ایک سال کا کرونا میں یہ تجربہ کیسا رہا؟ کرونا کے دنوں کا تجربہ تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جب یہ حالات مزید اچھے ہوں گے تو لوگ اس پہ کتابیں لکھ سکیں گے، اور یہی حال میرا بھی ہے۔ وین وی لینڈڈ ہیئر، ہم لاسٹ ایئر، بلکہ سال ہو گیا ہے یہ سمجھ لیں، لاسٹ ایئر جب ہم آئے تو بالکل ماسک پہ ماسک لوگوں کے چہروں پہ، اور لوگوں کا ملنا جلنا آپس میں بند تھا۔ شروع میں بڑی مشکل پیش آئی کہ ہم اپنے سسٹم کو چلائیں، کیونکہ آپ اگر ایک جگہ پہ ہوتے ہیں اور وہاں کوئی سچویشن چینج ہو تو آپ کے لیے آسان ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، لیکن اب جب آپ ایسی سچویشن میں بالکل ہی نئی جگہ پہ آتے ہیں تو مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔
لیکن شکر الحمدللہ ہم نے کوپ کیا اس کے ساتھ، اور فیملی وائز بھی ہم نے ایڈجسٹ کیا، آہستہ آہستہ ٹائم لگا اس کے اوپر، لیکن اب میں یہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں اور بڑی خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان نامساعد حالات کے باوجود ہم نے جو لوگوں تک ہم پہنچے اس دوران میں بھی، ساری میری ٹیم اور لوگوں کو ہم نے ایکسیس دی اپنے یہاں آنے کی، ریسٹرکشنز کے باوجود، جو ہمیں یہاں کی گورنمنٹ کی ریسٹرکشنز اور اپنی گورنمنٹ کی ریسٹرکشنز، اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ ان میں سے گنجائش نکال کے ہم لوگوں کو ایکسیس دلاتے رہیں، یہ نہ ہو کہ ایک ڈسکنیکٹ ہو جائے اور ہم بھی اپنے آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو ہم نے آرام نہیں کیا اس دوران بھی، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا بخوبی کہ ہم نے ایمرجنسی میں بھی کام کیے اور نارمل حالات میں بھی ہم نے کام کیے ہیں۔ تو سچویشن کافی خراب تھی، لیکن الحمدللہ اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ پاکستانی گریٹر مینچسٹر میں آپ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کیا کچھ ایسا نیا کرنا چاہتے ہیں، ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے جتنے بھی سی جیز آئے انہوں نے نہیں کیا، یا اس کے کرنے کی ضرورت ہے؟ میں جو جتنا میرا حقیر سا تجربہ ہے لوگوں کے ساتھ، انٹرپرسنل ریلیشن شپس اور پھر انٹریکشنز جو ہماری کمیونٹی کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہاں ڈایاسپورا باہر یونیک ایک ان کی سچویشن ہے۔ بہت کم ایسی قومیں ہوں گی دنیا میں جن کے پاس ڈول نیشنلٹیز ہوں گی اور جو دو دو ملکوں کو اپنا ملک کہتے ہوں۔ تو یہ بڑی ایک میرے خیال میں ایک بہت بڑی ہماری کموڈٹی ہے یہ، اور اس پہ زیادہ سوچا نہیں گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے یہاں ہوتے ہوئے، اور پچھلے ایک سال میں بھی میں نے یہی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ لائف اینڈ یور اسٹرینتھ از مچ مور دین دس۔ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ کانسلیٹ میں آپ کا پاسپورٹ ہی بنے، یا صرف ویزا لگے آپ کا، یا صرف نائکاپ کے لیے آپ آئیں۔ لیٹس پٹ آر ہیڈس ٹوگیدر، بہت سی چیزیں ہم لائف میں اپنی چینجز لا سکتے ہیں۔ ہمارا جو رول ہوتا ہے بیسیکلی وہ ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا۔ تو میرے خیال میں لوگ اپنے لیے جتنا زیادہ آسانی پیدا کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے جو میرا ایک میرا خواب ہے اور میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی سائیکی چینج ہو پازیٹیولی۔ لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں، اتنے عرصے سے رہتے رہے ہیں، ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں۔ آج تک ان کو یہ بتایا نہیں گیا، سوچا نہیں گیا اس بارے میں۔ تو جب میں اب لوگوں سے ملتا ہوں، سب سے پہلے میں ان کو عزت دینے کے بعد یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، اسٹڈی ایوری تھنگ، آپ چیزیں دیکھیں، آپ دوسروں کے اوپر وہ نہ ہوں، ریلائی نہ کریں، صرف خود تجربے کریں، خود دیکھیں چیزوں کو۔ اور لوگوں کی سائیکی چینج کرنی ہے اس طرح کہ آپ اس ملک میں رہتے ہوئے جو آپ کی پچھلی جو لائف ہوگی پاکستان میں، یا جو آپ کے اس سے یہ ہٹ کے لائف ہے، ٹھیک ہے، آپ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ وہی رکھیں، لیکن کوشش کریں کہ اس ملک کے بھی اس طرح کے ہی شہری بنیں جس طرح یہاں اس ملک میں اور لوگ رہتے ہیں۔ تو آپ ایک پروڈکٹیو شہری بنیں۔ تو پروڈکٹیو شہری بنانے کا جو میرا دل میں ایک عزم ہے لوگوں کو بنا، وہ میرا ہے انشاءاللہ، اور میں اسی پہ کام کر رہا ہوں آج کل بھی۔ اور جتنے میں انٹریکشن لوگوں سے کرتا ہوں، میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے سنوں، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی باور کراؤں کہ یو آر ایز اے پرسن اینڈ ایز این انڈیویجول، تمہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک وہ دی ہے کہ دو شہریتیں ہیں، تو اس کو یوٹیلائز کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں، پولیٹیکل میدان میں بھی، سوشل میدان میں بھی، ریلیجس میدان میں بھی، اور اکنامک میدان میں بھی۔ اچھا، آپ کمیونٹی سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کمیونٹی کون سا تعاون جو ہے وہ کرے؟ میں آپ کو بالکل یہ اعلان کہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ، میں I've never been so proud of میرے لوگوں کے جتنی ریسیپٹیو کمیونٹی گریٹر مینچسٹر کی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم کئی جگہوں پہ جب ملتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو لوگ آپ سے کچھ نہیں چاہتے، لوگ صرف آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں، آپ ان کے ساتھ سلام دعا کریں، آپ ان کی بات سنیں ہلکا پھلکا، آپ ان کے ساتھ چہرے کے اوپر جو ایک اسمائل ہے، جو ایک ماتھے کے اوپر جو ایک کشادگی ہے وہ لائیں۔ تو لوگوں سے مجھے بالکل کوئی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف یہی چیز چاہیے کہ آپس میں انٹریکشن ملتے رہیں۔ ہماری بات جو ہے نا، ایک جو چیز، میں آج صبح بھی نیچے میں گیا کونسلر سیکشن میں، تو لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، تو بڑے خوش ہوئے لوگ پھر کہ آپ خود، میں نے کہا نہیں یہ میرا فرض ہے، کام ہے میرا، اس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے، تو یہ اس میں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ صرف میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں، آپ ہر سچویشن کو پرانے زاویوں سے نہ تولیں، آپ سوچیں چیزوں کے بارے میں، ذرا ذہن کو شادہ کریں۔ تو ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب سچویشن مزید کھلے آزاد ہو، اور تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی جو زندگی ہے نا وہ اس نہج پہ گزاریں، اس طرف چلائیں جس طرف یہ جو ترقی یافتہ ملکوں کے لوگ چلتے ہیں۔
اکنامک ڈپلومیسی ہمارا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ایک اہم کام کا جزو ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں اس وقت، جو مسائل جس سے بنتے ہیں اس سے ہٹ کے کریں، پراپر طریقے سے کریں، ہمارے سے پوچھیں، ہم سے بات کریں، ہم سے صرف پاسپورٹس اور ویزاز کے بارے میں بات نہ کریں، وہ بھی کریں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ہم سے اور چیزوں کے بارے میں، سوشل ایشوز کے بارے میں بات کریں، ہم سے اکنامک ایشوز کے بارے میں بات کریں. تو میرا خیال ہے کہ مزید ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ تھنگز آر گوئنگ ویری ویل. لوگوں کے ساتھ جو جس طرح میں چاہتا ہوں یا چاہتا تھا اسی لیول پہ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. ٹھیک. اچھا، 19 جولائی کے بعد گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو اور زیادہ اور تھوڑا ریلیز کریں گی. تو اس کے بعد کیا کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے آپ کا کہ کھلی کچہری کا؟ جیسے کرونا کے دنوں میں تو، لاک ڈاؤن کے دنوں میں تو کھلی کچہری تھی، لیکن اب اس طرح کا کچھ ہے کہ لوگوں کو آمنے سامنے لایا جائے، کچھ ان سے ان کی مشکلات کے بارے میں، مسائل کے بارے میں پوچھا جائے، کوئی پائپ لائن میں اس طرح کچھ؟ بات یہ ہے کہ جتنا میں اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ ضبط کر کے بیٹھا ہوں اسی سچویشن لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور لوگوں کے ساتھ یہ نہیں کہ نئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن جس طرح ہونی چاہیے، جو میرے دل میں ہے، جو میں ملنا چاہتا ہوں، وہ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 19 جولائی کے بعد. بہت سے مواقع آئیں گے، لوگوں کے ساتھ ہر طرح کی سیٹنگ میں بات چیت ہوگی انشاءاللہ. پلان یہ ہے کہ بجائے اس کے ایک تو آپ اسکرین کے اوپر کسی سے بات کرتے ہیں اور آن لائن بات، دوسری بات سامنے بیٹھ کے بات اور ہوتی ہے انشاءاللہ. گروپس کی شکل میں ہم نے سلسلہ آلریڈی شروع کیا ہوا تھا. جو کاؤنسلرز آپ کے ہیں یہاں پہ، جو ریپرزینٹ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کے ساتھ ایریا وائز ملاقاتیں آلریڈی ہم کر چکے ہیں 3-4 کاؤنسلز کے ساتھ، تو وہ بڑھائیں گے. ایک دوسری بات یہ کہ ہم ایک اوپن ڈے رکھیں گے ہفتے میں، جس پہ یہ ہوگا کہ کونسل جنرل کے ساتھ کوئی ملنا چاہے اس کی مرضی، کوئی CWA کے ساتھ ملنا چاہے اس کی مرضی، کوئی کمرشل کاؤنسل کے ساتھ ملنا چاہے اس کی مرضی. ہم اوپن ڈے رکھیں گے، صرف ان کو بتانا ہوگا کہ ہم اس ٹائم پہ آ سکتے، تاکہ زیادہ لوگ ہوں تو ہم ان کو مینیج کر سکیں. تو ایک یہ ڈائریکٹ ملنے کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جب یہ کھلے گا، کیونکہ اب ہم نہیں کر سکتے، بہت آپ کو پتہ ہے آبویس ریزنس کی وجہ سے، ورنہ دل بڑا کرتا ہے. اس کے علاوہ جو سوشل ہماری گیدرنگز ہوں گی جشن آزادی کے حوالے سے، وہ تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت کچھ پائپ لائن میں ہے. تو ابھی میں اعلان کر دوں تو پھر یہ ہے کہ اس کا جو وہ ایک مزہ ہے، سسپینس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ میں اس قسم کا آدمی ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ بس لوگ ملیں، لوگ بیٹھے ہوں. اور میں یہی کہتا ہوں لوگوں کو، دیکھیں ٹائم گزرتے کا پتہ نہیں چلتا. سال ہو گیا ہمیں، 2 سال اور گزر جائیں گے، 3 سال ہوں گے، 4 ہوں گے، جو بھی ہے. تو اس کے بعد پھر یہی لیگیسی رہ جائے گی، یہی یادیں رہ جائیں گی. تو میں جتنا کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ لوگوں کے ساتھ ملوں، ان کے پاس جاؤں، ان کو اپنے پاس بلاؤں جتنا ہو سکتا ہے. مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ صرف ایک گلاس پانی کے اوپر ملاقات ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کھانے کے اوپر ملاقات ہو. تو ہر چیز ہوگی انشاءاللہ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے جاؤں تو لوگ خوش ہوں، بس یہ میری آرزو ہے، یہ میری تمنا ہے، اور انشاءاللہ اسی کے لیے ہم گیدرنگس کریں گے. اچھا سی جی صاحب، اس کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سے اقدامات ہیں کہ جو سفارت خانے کے لیے حکومت کی طرف سے کرنے لازمی ہے، کرنے ضروری ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ حکومت وہ اقدامات کرے؟ اور ایک جو امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حکومت آلریڈی بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے. اب پراپر اقدامات میں کہہ سکتا ہوں، میری 20 سالہ نوکری ہو گئی ہے سروس، فارن سروس میں. تو میرے خیال میں کہ جو اقدامات اس وقت ہو رہے ہیں لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے، ڈائسپورا کو، وہ بہت اچھے ہو رہے ہیں. ہم جو ایک پروپوزل، جامع پروپوزل پہلے بھی جا چکی ہے، لیکن اب میں اس کو مزید اچھے طریقے سے بھیج رہا ہوں انشاءاللہ. اس جو ہماری کانسلیٹ ہے اس کو ری آرگنائز کرنے کی، اس کو تھوڑا سا ذرا بہتر بنانے کی، تاکہ وہ یہ ہے نا کہ کام ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ آئیں تو آپ کو تھوڑا سا دل میں ہونا کہ اس ملک کے اندر، مانچسٹر کے اندر، گریٹر مانچسٹر کے اندر ہمارا یہ گھر ہے. تو انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت، اور کرے گی انشاءاللہ حکومت، آئی ایم شور کہ پرائم منسٹر کا، فارن منسٹر کا خاص طور پہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ان کا یہ رجحان ہے اس طرف کہ کمیونٹی خوش رہے، کمیونٹی کو پازیٹیو ایک وائبز ملیں ہر طرف سے. مطلب یہ جو ہماری یہ موجودہ بلڈنگ ہے، یہ بہت عرصہ ہو گیا اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. تو اس میں میرا انشاءاللہ ریفربشمنٹ
کونسلر ہال کی کشادگی تاکہ لوگ جب بیٹھیں تو وہ نہ ہو لگے. میں خود اب نیچے جاتا ہوں شرمندگی ہوتی ہے مجھے، لیکن میں ساتھ میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم سارے ایک اسی کشتی میں اکٹھے ہیں، تو لیٹس کہ یہ کشتی ہماری بہتر ہو. اس کے لیے پروپوزل، ایک جامع پروپوزل انشاءاللہ یہ اسی ویک میں جائے گی، اور پھر ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے کہ اس پہ کیا جو چیزیں ہوتی ہیں. اور کونسلر ہال پلس جو ہم کمیونٹی ہال یہاں پہ ہمارا ایک ہے انشاءاللہ وہ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی چینجز آتی رہتی ہیں آپ کو نظر آتی ہوں گی کہ آن لائن ہو گیا سارا کچھ، یہ بہت بڑا اقدام ہے. بہت بڑے یہ چیزیں ہیں جو ہم فیل نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہم اس کے تھرو گزر رہے ہیں. آپ کمپیئر کریں نا 5 سال پہلے 10 سال پہلے کہ بھئی اسٹیکر ویزاز اور پاسپورٹ، مینول پاسپورٹس. اب اگر ہر چیز آن لائن ہے تو آپ کی میجورٹی جو ہے وہ گھروں سے بیٹھ کے کرتی ہے. تو انشاءاللہ مزید اقدامات اسی طرح کے اور زیادہ آہستہ آہستہ چینجز پازیٹیو اس طرف آئیں گی. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. جی ہاں، میں ضبط کر کے بیٹھا ہوں اور اسی انتظار میں ہوں کہ کب یہ کرونا کی ریسٹرکشنز جو باقی رہ گئی ہیں وہ بھی ختم ہوں، اور ہمارے اور کمیونٹی کے درمیان یہ جو خلا ہے، یہ جو دوریاں ہیں، یہ کب ختم ہوں. یہ کہنا ہے کونسل جنرل مینچسٹر طارق وزیر صاحب کا. جی ہاں ناظرین، اپنے میزبان راجہ واجد کو پکی خبر سے دیجیے اجازت. آئندہ کی پکی خبر تک کے لیے اللہ حافظ، رب راکھا.